ظالم بیٹا آخر اپنے بوڑھے باپ پر اتنا ظلم کیوں کر رہا تھا؟ وہ نافرمان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو گندے نالے میں کیوں پھینکنا چاہتا تھا؟ 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ اس نافرمان نوجوان کا بوڑھا باپ بہت زیادہ بیمار تھا اور آنکھوں سے نابینا تھا۔ مسلسل بیماری کی وجہ سے اس کو کھانسی آ رہی تھی۔ قریب ہی پڑی ہوئی اس نے دوائی اٹھائی اور اس شیشی کا ڈھکن کھولا۔ جب دوائی پینے لگا تو وہ شیشی بالکل خالی تھی، اس میں دوائی نہیں تھی۔ جب اس بوڑھے نابینا شخص کو اچھے طریقے سے یقین ہو گیا کہ دوائی والی شیشی خالی ہے تو اس نے وہ دوائی والی شیشی وہاں پر رکھ دی اور ساتھ ہی پڑا گولیوں کا ایک پتا اٹھایا کہ شاید اس میں کوئی گولی موجود ہو، لیکن اس کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد اس نابینا شخص کو پتہ چلا کہ میری دوائی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس نابینا شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری دوائی ختم ہو گئی ہے، مجھے دوائی لا کر دے دو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بیٹا موبائل پر اپنی تصویریں بنا رہا تھا۔ اس نے بڑی اکتاہٹ کے ساتھ کہا کہ یہ بھی کیا مصیبت ہے، اور اٹھ کر اپنے نابینا باپ کے پاس آیا۔ آ کر گولیوں والا پتا دیکھا اور دوائی والی شیشی دیکھی تو دوائی بھی نہیں تھی، گولیاں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے نابینا باپ سے کہنے لگا کہ روز روز تیری دوائیوں کا سیاپا میں کہاں سے کروں؟ میرے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کہاں سے تجھے دوائی لے کر دوں؟ تو مر کیوں نہیں جاتا؟ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میں تو ویسے بھی تنگ آ چکا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اندھے کا بیٹا ہے۔ او بابا میری جان چھوڑ جا، خدا کا واسطہ۔ بوڑھے نابینا باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو چھوٹا سا تھا، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اور آج تو میری محبتوں کا مجھے یہ صلہ دے رہا ہے کہ تو ایک باپ کو دوائیاں لا کر نہیں دے سکتا، اوپر سے باتیں سناتا ہے۔ تو بیٹا غصے سے بولا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، تو نے مجھے پال کر کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ تو بیٹے کی یہ کڑوی باتیں سن کر باپ سر نیچے کر کے بیٹھ گیا، اور باپ کے ساتھ ہی بیٹا بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد بیٹا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بوڑھے نابینا شخص کو واش روم کی حاجت پیش آئی، اس کو پیشاب آ گیا۔ تو جب وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو اس نے جب اپنی چھڑی پکڑنا چاہی تو چھڑی زمین پر گر گئی۔ تو وہ نابینا شخص وہاں سے اٹھا تاکہ وہ پیشاب کرنے کی جگہ تلاش کر سکے۔ تو پیشاب کی جگہ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھے نابینا شخص کو نیچے پڑی ہوئی اینٹ سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا میں نے پیشاب کرنا ہے، میرے پاس آؤ، میں گر گیا ہوں۔ بیٹا بڑی اکتاہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر آیا، غصے سے بولا کہ ابا میں تجھے پیشاب کروا کے تھک گیا ہوں، آج میں تجھے ایسا پیشاب کرواؤں گا کہ ساری زندگی پیشاب کرنے کے لائق نہیں رہے گا، چل میرے ساتھ۔ اس کے بعد بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا کیا، باپ کو کیسے رسیوں سے باندھا، کیسے موٹر سائیکل پر سوار کیا اور کیسے لے کے گیا، یہ دیکھنے کے لیے کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیے گا۔